اس وقت میں آپ سے بتا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی سڑکیں تھیں، وہ بھی کچھ جگہوں پہ. تو آپ دیکھیں آج ایک تو پورا شہر اسلام آباد کا بن گیا، کیپٹل سٹی جو تھا نہیں، ایک پلین میدان تھا اس زمانے میں. ڈیمز بنے، منگلہ بنا، تربیلا بنا، یہ سب ہمارے ٹائم کے اندر بنا. پورٹس بنے، ایک کراچی پورٹ تھا سارے پاکستان کو سروس کرنے کے لیے، وہ بھی چھوٹا تھا اس زمانے میں. اب کراچی پورٹ بھی ہے، پورٹ قاسم بھی ہے، گوادر بھی ہے. ایئرپورٹس تو تھے ہی نہیں، یا تھے تو وہ ایسی کچی پٹیاں تھیں قسم کی سیمنٹ کی بنائی ہوئی، کیونکہ جہازی ایئر لائن ہی نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں بنی، ایئر لائنز بنی. ٹیلی فونز آپ دیکھیں، میرے خیال میں کچھ ہزار ٹیلی فون شاید سارے پاکستان کے اندر تھے اس زمانے میں، کہاں سے کہاں. اب آپ دیکھیں ہر ایک بندہ تقریباً مور اور لیس سیل فون لے کے پھر رہا ہے وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں. انڈسٹریل بیس، ایک آدھا کوئی چھوٹے موٹے کوئی کارخانے تھے، ورنہ سارے کارخانے انڈیا میں تھے بیسکلی. یہاں سے را مٹیریل بنتا تھا، وہ جاتا تھا. تو بہت کچھ بنا. اب آپ دیکھیں گاڑیاں بھی بن رہی ہیں، کھاد بھی بنتی ہے ملک میں، ریفائنریز لگ گئی ہیں، تو بہت کچھ ہے. اور سب سے اہم چیز ہے گرین ریولوشن. آپ میں سے کتنے لوگوں کو گرین ریولوشن معلوم ہے کیا ہے؟ اگر کسی کو معلوم ہے ہاتھ اوپر کرو، میں ذرا آئیڈیا مل جائے. نہیں معلوم. گرین ریولوشن کیا تھا؟ گرین ریولوشن آپ سمجھیں کہ گرین ریولوشن تھی ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہماری جو زرعی پیداوار ہے، زرعی پیداوار اس میں اضافہ کیا گیا. تو وہ اتنا زبردست اضافہ ہے کہ اس کو گرین ریولوشن کہتے ہیں. کیسے ہوا؟ وہ بہت خاص قسم کے بیج اور کھاد کا استعمال، جس کی وجہ سے یہ بڑھا. اور میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو اپریشیٹ کر سکے. جب پاکستان بنا 1947 میں، تو کل پاکستان میں جو گندم اگتی تھی مثال کے طور پہ، وہ تھی 3.8 ملین ٹنز. یاد رکھیں 3.8 ملین ٹنز. آج کل 60 ایئرز کے بعد اب تقریباً 22 ملین ٹن. تو زمین تو وہی ہے، 22 ملین ٹنز گندم اگ رہی ہے. اسی طرح چاول 6-7 لاکھ ٹن اگتے تھے، اب 50-60-70 لاکھ ٹن کے قریب اس طرح سے. تو یہ گرین ریولوشن تھا، یہ بھی اس دور میں ہوا. اور اگر یہ گرین ریولوشن نہ ہوتا تو کیا حشر ہوتا؟ ابھی بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگ آٹا لینے کے لیے. گرین ریولوشن نہیں ہوتا، آپ سوچیں اس ملک کا کیا حشر ہوتا. اور سب سے اچھی بات اور خوشی کی بات ہے کہ کچھ ہم نے نامور لوگ دنیا کے لیے بھی پیدا کیے. اس میں سب سے پہلے میں نام لوں گا ڈاکٹر سلام کا، جن کو پاکستان کے واحد شخص ہیں جن کو نوبیل پرائز ملا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے ملک نے اچھا سلوک نہیں کیا، اس وجہ سے کہ اس کا وہ قادیانی تھا. بہرحال تھا پاکستانی، بڑے فخر والا پاکستانی تھا، اور پاکستان کے ایک چھوٹے دیہات کے اسکول سے جھنگ میں پڑھ کے اس نے تعلیم حاصل کی، اور جو حاصل کیا دنیا میں نام کیا. فیض احمد فیض کا میں ضرور نام لوں گا، کیونکہ ان کی ریکگنیشن، ان کا ذہن، ان کی سوچ زبردست. یا پھر آپ نصرت فتح علی کو لے لیں، وہ تو آپ لوگوں نے بھی ضرور ان کو سنا ہوگا. ان کا یہ تو انہوں نے بھی دنیا میں نام کیا اور پاکستان کا تھوڑا جھنڈا انٹرنیشنلی دکھایا. اب آتے ہیں جو گلاس کے اس حصے پہ جو آدھا خالی ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے شارٹ فالز. ہمارے شارٹ فالز کیا تھے اسی دوران کے اندر ہماری جنریشن کے شارٹ فال میں؟ سب سے پہلے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ابھی بھی آپ ٹی وی لگا کے دیکھیں، روز رات کو ٹاک شوز ہوتے ہیں، کیا بحث مباحثہ ہو رہا ہے. ابھی بھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اتنے سالوں کے بعد کس قسم کی ہمیں حکومت چاہیے، کس قسم کا سٹائل چاہیے. مارشل لاء بھی اس میں آئے گئے، صدارتی نظام بھی آیا گیا، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بھی آئی گئی. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، ابھی تک ہم سٹرگل کر رہے ہیں. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ 62 ایئرز گزرنے کے بعد یہ ایک ویکنس ہے، کیونکہ اگر آپ کے اس لیول پہ سٹیبل نہ ہو نا، سسٹم صحیح چل نہ رہا ہو، تو وہ پھر ملک کو جھٹکے لگتے ہیں. تو یہ لگتے رہے ہیں ہمیں. سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ. سوشل سیکٹر کیا ہوتا ہے؟ سوشل سیکٹر ہوتا ہے مثال کے طور پہ تعلیمی ادارے، ہسپتال، جسٹس کا سسٹم، کورٹس، اس طرح کی چیزیں. یہ جو ساری چیزیں تھیں ہمارے ملک میں، میرے حساب سے، میرے تجربے سے، یہ جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی، جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی، اس سے خاطر خواہ کم رہی ہے.
بہت کم ہم نے اسکالرز اور سائنٹسٹ بنائے. دیکھیے پاکستان بہت بڑا ملک ہے. اس وقت کون سے نمبر پہ؟ 6 7ویں نمبر پہ تو ہے پاکستان. 7ویں نمبر پہ پاکستان کا 7th لارجسٹ کنٹری, اور 7th لارجسٹ کنٹری نے صرف ایک نوبل پرائز ونر پروڈیوس کیا. کچھ صحیح نہیں لگتا. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں, تو کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ بھی. اسکالر زیادہ ہیں, پی ایچ ڈیز جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں یا اس طرح کا کام, سوچ کا کام کرتے ہیں, پاکستان میں بہت کم پی ایچ ڈیز پروڈیوس ہوتے ہیں. انڈیا کا ایک یونیورسٹی اتنے پی ایچ ڈیز پروڈیوس کرتا ہے جو کہ ہمارے سارے پی ایچ ڈیز کو ملا بھی لیں تو پھر یہ ڈیوائڈ جو ہے یہ بڑھتا جائے گا. اور پھر میں یہ کہوں گا آپ سے کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جب پاکستان بنا بھی خراب تھے کچھ کے ساتھ, مثلا انڈیا نیچرلی ان کے ساتھ ایشو تھا, اور افغانستان بھی ہماری طرح ہاسٹائل تھا. اب 62 ایئرز گزر گئے, انڈیا کے ساتھ ابھی بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہوئے, افغانستان بھی ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتا, حالانکہ افغانستان کے لیے کیا بھی بہت کچھ پاکستانیوں نے, اور اب لے دے کے اوپر سے ایران بھی ہم سے ناراض ہوتا جا رہا ہے, اور چائنا بھی ذرا آپ کو غور سے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کدھر سے آ رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ کے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنے ریلیشن شپس امپروو نہیں کیے, کیونکہ اگر ہم یہ کر لیتے تو اس کے فائدے بہت وسیع فائدے تھے. اور فائنلی جو میں کہوں گا, جو خالی گلاس کا جو میرے حساب سے ان ساری لسٹ کے اندر سب سے بری چیز جو مجھے لگتی ہے وہ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ہم کرتے 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 ایک انٹالرنٹ سوسائٹی بن گئے ہیں. انٹالرنٹ کا مطلب پتہ ہے؟ ہاں, برداشت کم والی سوسائٹی. بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں, بہت جلدی جھگڑا کرنا شروع کرتے ہیں. اگر میں اور جاوید کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں اور وہاں پہ کوئی ایک موضوع ہو کہ جی اسکول کو کس طرح بہتر کرنا ہے, یا اور ان کا ویو اور میرا ویو مختلف ہو, تو ہماری دشمنی تو نہیں ہے نا, ہماری سوچ الگ ہے, تو ہم ڈسکشن کر لیں گے, اور یا میں ان کی بات مانوں گا یا وہ میری بات مانیں گے, یا اگر اور کوئی لوگ بیٹھے اس کو مانے, اور بس ہو گئی بات ختم, دوستی اپنی جگہ پہ. مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کو ہم اس طرح سے ایوالو ہوئے ایز اے سوسائٹی کہ اس کو ذاتی لے لیتے ہیں. اگر کسی سے میرا اور ان کا کسی پوائنٹ پہ اختلاف ہے, یہ پرسنلی سمجھیں گے کہ میں ان کے پیچھے پڑ گیا ہوں, ان کو یا ماروں گا یا ان کا نقصان کروں گا. اس قسم کی سوچ انفارچونیٹلی آ گئی ہے. ہر چیز میں فرق نکالنا, یہ سندھی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ عیسائی ہے, یہ فلانا ہے, اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں. اس نے میرے خیال میں ہمیں سب سے زیادہ سیٹ بیک اسی نے دیا ہے, اور اس کے نتائج اب نظر بھی آ رہے ہیں, روز دھماکے وغیرہ, یہ ساری یہ انٹالرنس سے یہ باتیں شروع ہوئی ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ میں نے سوچا کہ کچھ آپ لوگوں کے لیے پوائنٹس میں کیپچر کروں. وہ تو تھے نا کہ چیزیں کیا ہوئیں. اب میں آپ کو موقع, ایونٹس, مومنٹس بتاتا ہوں, ایسے ٹائم کے جب کہ بڑی خوشی ہوئی تھی اور جب افسوس بھی بہت ہوا تھا. میں اپنی بات کر رہا ہوں ایز اے پاکستانی. سب سے پہلے ہائی پوائنٹس جو خوشی کی, مجھے یاد ہے میں میٹرک میں تھا, کوئٹہ میں تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, ریڈیو پہ میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا کیونکہ ٹی وی شی وی اس زمانے میں نہیں تھا, اور پاکستان کی ہاکی ٹیم روم میں اولمپکس کا گولڈ میڈل جیتی تھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا کہ کتنا میں خوش ہوا تھا اس دن, اور سارا ملک ہوا تھا دوسرے دن اخباروں میں اور ادھر ادھر لوگوں سے مل ملا کہ ہم نے انڈیا کو ڈیفیٹ دیا اور ورلڈ چیمپئنز ہم بن گئے ہاکی کے اندر اور گولڈ میڈل ملا. اٹ واز بالکل کبھی وہ اریز نہیں ہو سکتا دماغ سے. اسی طرح جب ورلڈ کپ جیتے کرکٹ میں, آپ لوگ تو شاید سارے اس وقت بھی احساس تھا آپ لوگوں کو ورلڈ کپ, نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو, اس آپ کے ٹائم سے پہلے ہو گیا, 20 والا تو ہے نا ابھی جو جیتے, تو یہ تو وہ بھی پہلی دفعہ جیتے, بڑا اس کا تھا. اسکواش آج کل ہمارا نمبر پتہ نہیں کدھر آتا ہے, بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے سال تک ورلڈ کے ٹاپ 10 پلیئرز میں سے 6 یا 7 پاکستانی ہوتے تھے. ہاشم خان, روشن خان, جہانگیر خان, جانشیر خان. اور جن سالوں میں باہر رہتا تھا تو تھوڑا سا مجھے بھی اسکواش کا شوق تھا, تو کبھی میں جاتا تھا کھیلنے کے لیے کلب میں, تو کلب میں کوئی مل گیا, کوئی گورا مل گیا, چینی مل گیا, چلیں گیم ہو جائے, تو انٹروڈیوس آدمی کرتا ہے تو میں کہتا تھا جی میرا نام ظفر خان ہے. اوہ یو آر اے خان فرام پاکستان, اوہ آئی ڈونٹ تھنک آئی وانٹ ٹو پلے ود یو. ایسا ان کا روب بنا ہوا تھا.